Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ کل کے درس کے اندر میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ ہمارا پچھلا سبق جو تھا وہ بھی حدود اور قصاص کے متعلق اور تعزیرات کے متعلق تھا، اور آئندہ آنے والا سبق بھی اسی متعلق ہوگا، لیکن درمیان میں ایک ہمارا سبق آیا جس میں تقوی، وسیلہ اور جہاد، تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ سارے احکام، یہ حدود کا نافذ ہونا، تعزیرات کا نافذ ہونا، قصاص کا لیا جانا، یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں جب بندے کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا۔ اگر اصل مسئلہ آپ پکڑ لیں، خوف خدا دل میں رکھ لیں، تو فرمایا کہ پھر اکثر مسائل کا حل جو ہے وہ بغیر کسی سختی کے نکالا جا سکتا ہے۔ وہاں تقوی کا حکم دیا، پھر فرمایا تقرب تلاش کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی کو، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، جنت بھی چاہتا ہوں اور جنت میں آپ کے ساتھ مقام چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر تو مدد کر میری بکثرت سجود، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، تاکہ اللہ کل قیامت کے دن تجھے میرے ساتھ مقام دے۔ عبادات کثرت سجود سے کیا مراد ہے؟ 5 نمازوں کے علاوہ جو نماز ہے، کثرت سجود سے یہ مراد ہے۔ ایک تو 5 نمازیں ہیں نا، اس کے علاوہ کون؟ نفل، سنت، اشراق، ابابین، چاش، تہجد، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، یہ جو نمازیں ہیں اس کا اہتمام رکھا کریں، یہ انسان کو قیامت کے دن بڑی کام آئیں۔ بہرحال تو اس بات کی طرف حکم دینے کے بعد پھر اپنے اس سبق کی طرف ربط لگا رہے ہیں کہ پیچھے بڑی چوری کا ذکر تھا، وہ کیا تھا؟ ڈاکو۔ اس کی سزا کیا تھی؟ اس کی سزا تھی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، دونوں چیزیں کاٹ۔ اب بارے میں نے کہا تھا چوری کی تعریف الگ آئے گی، چوری کا حکم الگ آ رہا ہے۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھیے اور چوری کا حکم اس کے بعد وہ الگ طور پر بیان ہوگا کہ اس کا آیت کا حکم وہ الگ ہے، اور دونوں کی حکمتیں بھی انشاءاللہ بھی ذکر کریں۔ فرمایا والسارق والسارقۃ، پس چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر چوری کر لے میں، فاقطعوا ایدیہما، کاٹ ڈالو تم ان لوگوں کے، ایدیہما دونوں بندوں کے ہاتھ کو، ہما ضمیر دونوں کی طرف جاری ہے، ایدیہما اس چوری کرنے والے مرد کا بھی ہاتھ، اس چوری کرنے والی عورت کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالو تم۔ اللہ کا حکم ہے، یہ کیوں کاٹنا ہے؟ جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو انہوں نے کما لیا، لفظی معنی یہ سزا ہے، یہ بدلہ ہے، بما کسبا جو ان دونوں نے کمایا تھا، ان دونوں نے ایک جرم کیا تھا، اس جرم کی سزا اللہ دے رہے ہیں کہ
ان دونوں کے دائیں ہاتھ کاٹ ڈالو، نکالم من اللہ، نکال کے کئی معنی آتے ہیں، نکالم من اللہ یہ بطور عبرت کے ہے، سزا من اللہ اللہ کی طرف سے، یہ رکاوٹ ہے اللہ کی طرف سے، یہ حد بندی ہے اللہ کی طرف سے عبرت کا سامان بنانے کے لیے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ کی ذات عزیز زبردست ہے، جس کو چاہے جو سزا دے دے، حکیم بڑی حکمتوں والی ہے کہ کبھی کسی انسان پر ظلم نہیں کریں گے، جو سزا دیں گے وہ اس کی حکمت کے عین مطابق ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے دو باتوں کا حکم دیا، جہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ مفسرین نے لکھا، بڑا پیارا نقطہ ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ زانی کی بھی سزا، اور یہ حدود جو ہیں وہ 5 قسم کی میں نے بتلائی تھی، اس میں ڈاکو کی بھی سزا ہے۔ قرآن 2 مقامات پہ ان چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ ویسے جتنے احکام ہیں آپ اکثر دیکھیں، قرآن جب نماز کو حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، تم سب نمازیں پڑھو، تم سب زکاتیں ادا کرو، یوں نہیں کہتا مردوں تم بھی نماز پڑھو، عورتوں تم بھی نماز پڑھو، مردوں تم بھی زکات دو، عورتوں تم بھی زکات دیا کرو۔ کیوں؟ مردوں کے تابع ہیں عورتیں، اور عورتوں کو ہے وہ اس کے اندر حکم مل گیا، الگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کے اندر سب داخل ہیں۔ لیکن یہ جو 2 مقام ہے نا، اس کے علاوہ جو تو قرآن عورتوں سے خطاب کرتا ہے، لیکن یہاں حدود کی بات ہو رہی ہے، ایک زنا کے متعلق اور ایک چوری کے متعلق۔ وہاں کیا کہا تھا؟ الزانیۃ والزانی، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، زنا کرنے والی عورت ہو، زنا کرنے والا مرد ہو، دونوں کو سزا دو۔ جو میں نقطہ بتانے لگا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں مرد کو مقدم کیا، عورت کو مؤخر کیا۔ الزانیۃ والزانی میں عورت کو مقدم کیا، مرد کو مؤخر کیا۔ نقطہ یہ ہے چوری کے اندر اللہ مرد پر زیادہ غصے ہو رہے ہیں کہ تجھے تو ذریعہ معاش زیادہ تھے، تو بار آزاد ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، کوئی قیود نہیں ہے، تیرے کمائی کرنے کے ذرائع زیادہ، تیرے کھانے کے ذرائع زیادہ، تو کہیں پر جا مزدوری کر، کہیں پر جا کر مال کما۔ اگر اتنے زیادہ موقع ہونے کے باوجود آزاد مرد جب چوری کر لے تو اس نے جرم کے ساتھ ڈبل جرم کیا، اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں السارق، سب سے پہلے تو اس مرد کو پکڑو جس کو پاس اللہ نے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، آزاد دیے ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، سارے کچھ دیا، اس کے باوجود چوری کرتا ہے۔ اور زنا کے معاملے میں نا عورت کو مقدم ہے، الزانیۃ والزانی، کیا مطلب؟ حدیث میں آتا ہے عورت کے اندر اللہ نے حیا مرد سے 70 گنا زیادہ ہے، یہ پردوں میں چھپا دی۔ اور اللہ کہتے ہیں وہ عورت جسے ہم نے حیا کے پردوں میں چھپا دیا تھا، عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے، اس کے باوجود اگر وہ ان پردوں کو توڑ کر اس گناہ کی طرف آئے گی تو اس کا مطلب اس نے ڈبل جرم کیا ہے، اور اس کی سزا کا ذکر اللہ نے پہلے کیا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ السارق، چوری کسے کہتے ہیں؟ چوری کی تعریف سمجھے گا، بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں۔ چوری کہتے ہیں کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا مال محفوظ جو اس کی ملکیت کے اندر موجود ہو، اس کی اجازت کے بغیر خفیتاً چھپا کر اٹھا لے، اس کو چوری کہتے ہیں۔ یہ بڑی میں نے 3-4 شرط لگا، کوئی شخص کسی دوسرے بندے ذاتی مال جو اس کی ملکیت میں ہے، اس کی حفاظت میں ہے، اس سے چھپا کر اس کی اجازت کے بغیر وہ چرا لے وے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں چوری کرتے ہیں۔ ویسے تو کسی بھی چیز کو اٹھا لینا چوری کہلاتا ہے، لیکن میں نے وہ تعریف کی ہے کہ جس تعریف کی بنیاد پر ہاتھ کاٹا جائے، ہر چوری پر ہاتھ نہیں۔ اب آئیے اس تعریف سے فائدہ کیا ہوگا؟
سب سے پہلی شرط یہ لگائی ہم نے کہ کوئی انسان کسی دوسرے فرد کا اس کا ذاتی مال چرا، اس کی ملکیت کے اندر جو مال، مثلا ایک چیز میری ہے، یہ میری چیز پڑی ہے، اب یہ بالکل میری ہے، اب یہ چرا، کیوں نہیں کہ ایسی چیز جس میں مشاع ہو، میری بھی ہو کسی اور کی بھی ہو، میری بھی ہو اس بندے کے بھی ملکیت کا شبہ ہو، میری ہو کسی اور کی اس کے اندر شبہ ہو کہ اس کی ذاتی نہیں ہو سکتی، ایسی اس کے پاس اہم ہی پڑی گئی، اب اگر اس کو اٹھائے گا تو یہ چوری کی اصلی تاریخ میں داخل ہوگا، ویسے چوری ہو جائے گی۔ نمبر دو، دوسری چیز ہم نے کیا کی کہ وہ مال محفوظ ہو۔ مثلا میرا موبائل ہے، میری جیب سے میں نے گھر کے اندر چھپا کر رکھا ہے، چور آتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے، چوری ہے۔ میں موبائل مسجد میں بھول جاتا ہوں، میرا موبائل راستے میں گر پڑا، آپ کی کوئی چیز پیسے راستے میں گر گئے، آپ کا چیز گھر کے دروازے کے باہر پڑی ہے، کوئی وہاں سے گزرنے والے نے چوری کر لیا، ہاتھ نہیں کرتے، کیوں؟ مال محفوظ نہیں کیا، آپ نے اس مال کی حفاظت نہیں کی۔ جب مال محفوظ کیا، اس کی اس طرح حفاظت کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، پھر اس سے نکالا گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی چیز ایسی جگہ پڑی ہو جس کی اوپر یا تو کوئی نگران ہو، کوئی تالا لگا ہو، کوئی حفاظت میں ہو، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ایسے ہی پڑی ہوگی سر عام کھلے پڑی، اس کے اوپر کوئی اس کی تعزیری سزا تو ہوگی، شرعی سزا نہیں۔ تیسری، بغیر اجازت کو اٹھانا۔ بغیر اجازت کیا مطلب؟ مثلا ایک مشاع چیز ہے، میرے موٹر سائیکل ہے، میری گاڑی ہے، میں نے اجازت دے رکھی ہے بھائی کسی کو ضرورت ہو تو وہ لے کر اپنے استعمال میں کر لیا۔ اب ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی ضرورت ہے، میں نے کہا لے جا، اب وہ لے کر بھاگ گیا، چوری ہو گئی، اس پر بھی گیا، کیوں؟ میری اجازت شامل ہے، میری مرضی سے لے کر گیا ہے، اگرچہ اس نے چوری کر لیا، اب وہ پکڑا جائے گا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اس نے وہ مال نہیں چرایا جو میری اجازت کے بغیر۔ تیسری شرط، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مال چھپا کر لیا جائے، اعلانیہ نہ ہو۔ جہاں پر کوئی بندہ داخل ہو، جیسے اللہ نہ کرے تو کسی سے اچانک کیا جو اسلحے کے زور پر اچانک سر عام راہ چلتے مال لوٹ لے، یہ چوری نہیں ہے، اس کو میں نے کیا کہا تھا، یہ کیا ہے؟ ڈاکہ ہے، اور اس کی سزا تھوڑی نہیں، اس کی سزا زیادہ ہے۔ چھپا کر لے، اگر اعلانیہ لے گا، اسلحے کی نوک پر لے گا، سر عام لے گا، ایک ہاتھ نہیں کٹے گا، ہاتھ کے ساتھ پاؤں بھی کاٹا جائے گا۔ لیکن اگر چھپ کر لے، خفیتاً آئے، سن لگائے، چوری چھپے داخل ہو، اور داخل ہونے کے ساتھ وہ لے کر چلا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خفیتاً چوری کی ہے۔ اب اس بندے کے اندر، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جو چیز چرائی جا رہی ہے وہ کم از کم 10 درہم کی ملکیت ہے۔ 10 درہم آج کل کے حساب سے تقریباً 7-7.5 ہزار روپے کی کم از کم، اس سے نیچے اس کی سزا تو کوڑے مارے جا سکتے ہیں، قید کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سزا کے اندر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا۔ یہ چور کی سزا بیان ہوئی، جو معلوم، اس سے بہت ساری چیزیں مل گئیں۔ اب اس سے ایک اعتراض ہوگا، اگر اتنی شرطیں ہیں پھر تو چوروں کو آزادی مل گئی، یوں بھی تھوڑی سی گنجائش مل گئی، وہیں سے گنجائش مل گئی، اب اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس کا میں نے جواب درمیان میں دیا ہے کہ یہ شرعی سزا معاف ہوگی، حد جاری نہیں ہوگی، تعزیری سزا دی جائے گی۔ تعزیر کیا ہے؟ میں نے کہا تھا تعزیری سزا حاکم ایک تھپڑ سے لے کر قتل تک دے سکتے ہیں، حالات کے مطابق۔ مثلاً ایک شہر میں چوری بہت بڑھ جائے، اب کہیں پر صحیح ثابت نہیں ہو رہی چوری، اور چوری کے لیے چور کے اوپر 2 مردوں کا، عادل مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ عام عدالتی معاملہ نا، زمین کا جھگڑا ہے، اور قاضی کہے گا 2 بندے لے کر آؤ، یہ 2 بندے تو نہیں ہیں، 1 مرد اور 2 عورتیں لے کر آؤ، کام چل جائے۔ لیکن حدود کے اندر زنا میں 4 مرد اور چاروں مرد چاہیے، اور چوری کے اندر 2 مرد اور دونوں مرد چاہیے، عادل چاہیے۔ عادل کیا مطلب؟ جھوٹ نہ بولتے ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہو، محلے والے گواہی دیں یہ بندے ٹھیک ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، تب ان کی گواہی پر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ حاکم پریشان کہ ہاتھ تو نہیں کاٹا جا رہا، پھر کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے قاضی کو یہ اجازت ہے، وہ چاہے تو اس کو چوک کے اندر کھڑے ہو کر 50 کوڑے مارنے کی سزا دے، چاہے تو اس کو 2 سال کے لیے 10 سال کے لیے جیل میں بند کر دے، چاہے تو اس کو جتنے اگر زیادہ بڑھ جائے تو گولی مارنے کا آرڈر دے۔ یہ تعزیری سزا ہے، جس سے اس جرائم پر قابو پایا جا سکے۔ ہاں، حد نافذ کرنے کے لیے یہ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ تمام چیزیں جو کسی کی ملکیت میں نہ ہوں،
یا کسی کی ملکیت میں ہوں، اس نے اجازتیں رکھی ہوں کہ وہ مال محفوظ نہ ہو، اس سے مثلا ہاں اس سے ایک اور چیز یہ جو رفاع عامہ کی چیزیں، مثلا یہ مسجد ہے، عیدگاہ ہے، جنازہ گاہ ہے، یہاں سے وہ چور آتے ہیں، ٹوٹیاں کھول کے لے جاتے ہیں، کوئی سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت زیادہ تر کیا کی جا سکتی ہے، اس سے آپ ہر بندے کو آپ روک تو نہیں سکتے، ذاتی ملکیت تو کسی کی نہیں ہے نا، وقف کا مال ہے، اس میں ہر بندے کا حق استحقاق ہے۔ اس سے بھی اگر کوئی بندہ چوری کر کے جائے گا، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، تعزیری سزا دی جائے گی، ہاتھ نہیں کٹے گا۔ کفن چوری کر لیتا ہے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وہاں کیوں نہیں کاٹا جائے گا؟ وجہ یہ ہے اس میں ایک شرط نہیں پائی جاتی، مال بھی ہے، محفوظ مال تھا، چھپا ہوا تھا، اس نے قبر کھودی، کفن چرایا، ایک شرط نہیں پائی گئی اس نے کسی ایسی چیز کو چرایا ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، ملکیت کفن کی اس مردے کی ملکیت نہیں ہے۔ کفن چور کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، وجہ کہ جس کا وہ مال چرا رہا ہے وہ کسی کے مالک کی ملکیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہمارے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی البانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ آتا ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن ہستیوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، لا یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک ہیں۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے، گٹھلی پر ایک جھلی نہیں چڑھی ہوتی، پتلی سی باریک، کبھی کبھی آپ کھجور کھولیں ایک سفید رنگ کا پردہ ہوتا ہے، اس پردے کو کہتے ہیں قطمیر۔ اللہ کہتے ہیں جن کو ہستیوں کو تم میرے سوا چھوڑ کر قبر والوں کو پکارتے ہو، یہ تو کھجور سوا گٹھلی چھوڑو، گٹھلی پر جو پردہ ہے اس پردے کے بھی مالک ہیں۔ اب عام مفسرین نے یہی معنی کیا کہ کسی چیز کے مالک ہیں، لیکن حضرت البانی فرماتے ہیں اللہ نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کھجور کو سمجھو قبر کی طرح، گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح، اور پردے کو سمجھو کفن کی طرح۔ اللہ کہتے ہیں جن مردوں کو تم قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر پکارتے ہو، وہ باقی چیزوں تو چھوڑو کہ بیٹے بیٹیاں دیں گے، وہ اپنے کفنوں کے بھی مالک نہیں، تمہیں بیٹا بیٹی کیا دیں گے۔ بڑی خوبصورت مثال ہے، یہی معنی ہے جو اپنے مالک ہی نہیں تو اس کا مال کا۔ یہ ہے جی چوری کا مطلب۔ تو اللہ کہتے ہیں ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ تو ظلم نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہے، جزام بما کسبوا، یہ سزا ہے ان کی اپنی کمائی کی۔ کیوں؟ انہوں نے چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جا رہا ہے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ چوری کی ہے تو چوری کسی نے نہ کی ہو پھر ہاتھ کاٹے پھر ظلم ہے، چوری کی ہو۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ جب آپ حد جاری کرنے لگے نا تو ایسے لوگوں کے اوپر آپ رحم نہ کیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے تم کسی قسم کے دل میں ہمدردی نہ رکھا کرو، جب ہاتھ کاٹنے لگو بڑی سخت غصے کی حالت میں کاٹا کرو۔ یہ ایسے بندے قابل نفرت ہیں جو لوگوں کو چوری پر لوگوں کے اندر خوف پھیلا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چوری کی تعریف ہوئی اور فرمایا نکالا من اللہ کا معنی ہوتا ہے ایسی سزا جس سے دنیا عبرت پکڑے، اور وہ ایسی ہے 5-10 منڈے یہاں پر ہاتھ کٹے جو ہیں نا وہ محلے میں پھر رہے ہوں، کیونکہ ایک تو ان کی ذلت دنیا میں بھی ذلت ہے اور لوگوں کو بھی خوف ہوگا بھی اگر میں نے چوری کی تو میرا بھی ہاتھ کاٹا جائے، اس لیے میں نہیں کرتا۔ یہ نکال ہے، کیا ہے؟ بطور عبرت کیسی سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ زبردست جو ہے نا حکمت والے ہیں۔ اگلی دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو ذکر کریں گے۔ پہلے سمجھ لیجئے کہ جو بندہ چوری کے بعد ہی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ایک بات اور سمجھے گا، زانی کے ڈاکو کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اگر ڈاکو پولیس کے ہتھے چڑھنے سے پہلے توبہ کر لے اس کی شرعی سزا حد معاف ہو جائے، نہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا نہ پاؤں کاٹا جائے گا، بس اس کو معاف کر دے الا اللہ جنہ کا۔ چوری کے معاملے میں یہ بات ہے، چور پکڑا جائے میری چوری کی ہے، میں عدالت میں بیان دے دوں جج صاحب میں نے اس کو معاف کیا، معاف کرنے کا کیا مطلب؟ جج کہے گا ٹھیک ہے بھائی تیرا مال جو نے چرایا تم نے معاف کر دیا، سزا معاف ہاتھ پھر بھی کٹے، یعنی سب حق معاف کر دے، چوری میں ہاتھ پھر بھی کٹے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور واقعہ نہیں ہے، فاطمہ نامی عورت آئی تھی تو لوگ آئے آ کر سفارش کر دی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس فاطمہ کی سفارش کرتے ہو، یہاں فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ کیوں؟ اب معاملہ عدالت میں آ گیا، اب چوری معاف میں بھی نہیں کر سکتا۔ جب تو پھر توبہ کی کیا مطلب ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ چور کا دنیا میں ہاتھ کاٹ دو، اب اس سزا پر جو اس گناہ پر جو اللہ نے سزا دینی تھی وہ اللہ معاف ہے اگر توبہ کر۔
اگر کوئی بندہ ہاتھ کٹنے کے بعد بھی توبہ نہ کرے پھر آخرت میں بھی سزا ملے گی، دنیا میں بھی سزا، یہ اس سے مطلب ہے۔ اور اس کے اللہ فرمایا کہ یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ یہ سزائیں بڑی سخت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے جو مرضی سزا دے دے، کہ اللہ کی سزائیں اس میں حکمت تلاش نہ کیا کرو، ان کو بس نافذ کرو۔ اور ایک اور بات، ان حدود اور ان سزاؤں پر، ان تعزیرات پر جو شریعت نے بیان کر دی ہیں، دنیا کی کوئی اسمبلی اس کے اوپر بحث نہیں کر سکتی۔ چور کی سزا ہاتھ نہ کاٹا جائے، چور کی سزا اتنی کر دی جائے، زانی کی سزا 80 کوڑے کر دی جائے، 40 کوڑے کر دی جائے، ایک کوڑا بھی کم کریں گے، اور اگر وہ قرآن کے حکموں کی سر عام مخالفت کریں گے اور اگر وہ جائز سمجھ کریں گے، سارے لوگ کافر ہوں گے۔ کیوں؟ قرآن کا قطعی حکم ہے، ان حدود کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اسی طرح نافذ ہوں گی، یہاں پر نافذ ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا نظام آئے اور اسلامی قوانین، اسلامی نظام نافذ ہو، اور یہ شرعی سزائیں جب نافذ ہوں گی تو انشاءاللہ ملک امن کا گہوارہ کرے گا۔ اب اگلی آیتوں کو صرف ترجمہ دیں۔ فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ، پس وہ شخص، وہ بندہ جو توبہ کر لے، من بعد ظلمہ، ظلم کرنے کے بعد، چوری کر لی، ظلم کر لیا، چوری کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اس ظلم کرنے کے بعد وہ توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، کہ آئندہ کے لیے پکی توبہ کر لے کہ کبھی چوری نہیں کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، بس بے شک اللہ رب العزت کی ذات توجہ فرمائے گی اس شخص کے اوپر، اس شخص کی توبہ قبول کر لیں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے بندے کے گناہوں کو، رحیم، بڑے مہربان ہیں، صبر اور استقامت عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص ظلم کرنے کے بعد، چوری کرنے کے بعد توبہ کر لے، اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ اس شخص کی توبہ قبول کر لیں گے، بس شرط یہ کہ اصلحہ، وہ اپنی ہمیشہ کی اصلاح کر لے، یہ دل میں نیت نہ ہو کہ ابھی جا کر دوبارہ چوری کروں گا، ایسی توبہ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ علم تعلم ان اللہ، آیا نہیں جانتا تو اے بندے، ان اللہ، بے شک اللہ کی جو ذات ہے، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہی ساتوں آسمان کی اور زمینوں کی، تمام آسمان اور آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں، ساری کائنات کا اکیلا بادشاہ اللہ ہے۔ یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ لا عیسیٰ و امہ، مفسرین نیچے معنی کرتے ہیں، نہ کہ عیسیٰ اور نہ عیسیٰ کی ماں، دنیا کی کوئی ہستی عذاب جس طرح چاہے نہیں دے سکتی، اللہ جب چاہے جیسے چاہے عذاب دے، مالک جو ہوا، بادشاہ جو ہوا۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دیتا ہے لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، اپنی مرضی سے، جس بندے کو جو شرک نہ کیا ہو، جب چاہے جتنے گناہوں کے باوجود معاف کر دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے۔ اللہ قادر جو ہوا، ساری کائنات مل کر اللہ سے سوال نہیں کر سکتی، رب کریم تو نے اس بندے کو کیوں معاف کیا؟ اللہ کہیں گے میں مالک ہوں، میں معاف کر دوں، میری مرضی۔ اللہ جی اس کو کیوں پکڑا؟ اس نے گناہ کیا، میں پکڑ لوں، میری مرضی۔ دنیا کا کوئی انسان یوں نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں عذاب دینے والے بھی ہم ہیں، معاف کرنے والے بھی ہم ہیں۔ ہاں، اگر دنیا سے ہم میں امن چاہتے ہو پھر شرعی سزاؤں کا نفاذ کرو، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی معاف کر دے گا اور آخرت کے اندر بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ